چھوٹے بیٹے کو چائنا بھیج دیا پڑھنے کے لیے، ڈاکٹر بننے کے لیے، لیکن وہ 1 سال صحیح رہا، دوسرے سال ادھر بیمار ہو گیا، ہم اسے واپس لے آئے، لیکن 10 سال ہو گئے ہیں وہ ٹھیک نہیں ہو رہا، بات میں جاتا ہے تو نہائی جاتا ہے، کھانے پہ بیٹھ جاتا ہے تو کھائی جاتا ہے۔ میں اتنی جگہ پہ گئی ہوں، میرے میاں جو اہل حدیث ہیں وہ نہیں ان چیزوں کو مانتے، لیکن میں چھپ چھپ کے گئی تبھی ہوں، تو ان اللہ کو سے زیادہ معافی بھی رگڑا مانگی، چڑھتا ہے، اللہ نہیں مجھے مانتے، معاف کر شیطان دے۔ کا انکار کرتے ہو، اللہ آج نے تک شیطان کو پیدا صحیح کیا ہے۔ نہیں ہوا، کسی نے بتایا جادو ہے، اچھا بی ٹونا بی ہے، میں سایہ بتاتا ہوں، ہے۔ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ میرے پاس بہت سارے مریض آتے ہیں، یہ جو سنگاپور پڑھنے چلے جاتے ہیں، چائنا چلے جاتے ہیں، دوسرے ملکوں میں جاتے ہیں، پھر یہ ہاسٹلوں میں رہتے ہیں لڑکے، وہاں پر مختلف قومیں ہوتی ہیں، کوئی ہندو بھی ہوتے ہیں، عیسائی بھی ہوتے ہیں، یہودی بھی ہوتے ہیں، جو میں اپنا ایکسپیرینس بتا رہا ہوں، میرے پاس یہ کیس آتے ہیں، اور بہت سارے ایسے بچے، ایک آدھ ہوگا جو کوئی دینی گھرانے کا ہوگا جس کے اندر تھوڑا سا والدین نے کوئی اثرات چھوڑے ہیں، وہ اس بیماری میں مبتلا ہو کے واپس آ جاتے ہیں، ورنہ وہاں پر وہ لڑکے کافر ہو جاتے ہیں، اللہ سے انکار کر دیتے ہیں۔ یہ سینکڑوں کیس میرے پاس آئے، کیونکہ نہ نماز، نہ روزہ، بے روی، کفرستان، ٹھیک ہے، فیوچر بنانے کے لیے میں نے بھیج دیا، تو بچے کو کچھ دے کو تو بھیجو نا، اسلام تو دو نا کم از کم تھوڑا بہت، ہاں جی۔ پھر بہت سارے بچے آتے ہیں ادھر سے، اور اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، بہت سارے بچوں کو اللہ نے ٹھیک بھی کیا، کئی ابھی تک کیا نہیں ٹھیک ہوئے، کیونکہ شفا تو اللہ کے پاس ہے نا۔ سلفی صاحب جدھر بھی گئے ہیں تو کسی نے بتایا یہ سایہ ہے، گم بی بی سایہ ہے، میں نے جادو کچھ نہیں ٹونا، بتانا، میں نے پتہ نہیں پہلے کیا ہے۔ بتا دی آپ کو کہ اس کی وجہ کیا ہوتی ہے۔ میرے پاس ایک، میں نام نہیں لیتا، یہاں پر بھی ان کی بہت بہت بڑی برانچیں ہیں، ان کا بچہ آیا مجھے کہنے لگا کہ میں جی سلفی صاحب رہتا تھا ہاسٹل میں، وہ پتہ نہیں ہانگ کانگ کی بات کر رہا ہے یا سنگاپور کی بات کر رہا ہے یا پتہ نہیں آسٹریلیا کی، کہتا میرے کمرے میں ایک ہندو تھا، میرا دوست تھا، کلاس فیلو تھا، کہتا اس نے اپنی الماری میں مورتی رکھی ہوئی تھی۔ سلفی صاحب آپ مجھے بس یہ بتا دینا کہ ہمارے گھر یہ نظر بد ہے یا بی کوئی بی یہ جادو ہے، بتاؤں گا تو سایہ ہے؟ آپ کیا کریں گی، مجھے یہ بتائیں، آپ مجھے پوچھیں اس کا علاج کیا ہے؟ ہاں سلفی صاحب ہاں بتا جی، دیا، ہم نے اب نیٹ میں بھی۔ بولوں کتا کان لے گیا تو آپ کتے کے پیچھے بھاگیں گی؟ آپ بولیں اس کا علاج کیا ہے، آپ کو سب نے بتا دیا، کسی نے جادو بولا، کسی نے یہ بولا، کسی نے یہ بولا، آپ نے کیا کر لیا؟ آپ کچھ کر سکتی ہیں؟ آپ مجھے بولیں اس کا علاج کیا ہے، ٹھیک ہے نا؟ میں اس لڑکے کی بات بتا رہا ہوں، وہ کہتا ہے، اس کو لے کر آئے میرے پاس، میں نے کیا کیا تم نے؟ کہتا جی میرے ساتھ جو ہندو لڑکا تھا اس نے اپنی الماری کے اندر ایک مورتی رکھی ہوئی تھی، اب وہ نہ نماز نہ روزہ پڑتا، بڑا مسلمان ہوا تھا، وہ جو لڑکا میرے پاس آیا، یہاں تو ہو نا بندہ کچھ ہو تو کسی کو کچھ کہے نا، تو کہتا میں نے کیا کیا، اس کی مورتی کو اٹھایا، توڑ دیا۔ اب اس کا مذہب ہے، اللہ کے نبی کا فرمان ہے، قرآن کہتا ہے کہ کسی کے جھوٹے خدا کو گالی نہ دو، تمہارے سچے خدا کو گالی دے گا، ٹھیک ہے۔ کہتا جیسے ہی میں نے اس مورتی کو توڑا، ایک تو اس نے آ کر دیکھا تھا، اس نے مجھ پر ہی کہا کہ تم نے یہ توڑا، میں نے بولا ہاں، اس نے ایک دم پولیس کو کہا، میرے پہ کیس کر دیا کہ اس نے مجھے یہ کیا ہے۔ دوسرا ساتھ ہی میرا جسم کانپنا شروع ہو گیا۔ اب ان کے ساتھ بھی چیزیں ہوتی ہیں، ان کے ساتھ بھی چیزیں، وہ ان سے پکڑ لیا انہوں نے، اب اس کو بیچارے کو اسیب ہو گیا، اس کی غلطی یہ تھی۔ تو اس طرح کے واقعات بہت سارے ہمارے پاس آتے ہیں بی بی، ایسے بچوں کو جو ادھر بچیاں جاتی ہیں یا بچے جاتے ہیں، ان کو عموماً اسیب کی تکلیف ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے، تو اس کا علاج اللہ نے دیا ہوا ہے، باقاعدہ اس کا علاج مستقل مزاجی سے کروائیں نا۔ پہلے ہم کیا کرتے ہیں، ڈاکٹروں کے پاس جاتے ہیں، ڈاکٹر ان کو دینا شروع کر دیتے ہیں گولیاں، ڈپریشن کی، نشے کی گولیاں دے دیتے ہیں، سلفی صاحب تو وہی وہ اس سے دوائی زیادہ کھا رہے بیماری ہیں۔ ہوتی ہے، کیونکہ نشہ حرام ہے، تو جیسے جیسے نشہ کرتا جائے گا مریض، اس پر جنات ہیوی ہوتے جائیں گے۔ میری بات یاد رکھیں، ایک جن اگر مثال کے طور پہ اللہ تعالیٰ مجھے ان میں سے کر دے کہ مجھ پر کام کرتا ہے کہ میں نے سلفی کو ہر حالت میں پکڑنا ہے، وہ اپنے تائیں بڑی کوشش کرتا ہے، میں اپنے اذکار کرتا ہوں، جو بھی اللہ کی فضل سے مجھے اللہ نے نوازا ہوا ہے میں اپنا اذکار بناتا ہوں، اس کا داؤ چلتا ہے، کسی وقت مجھ پر اثر ہوتا ہے، پھر اس کا داؤ ٹوٹ جاتا ہے، میں ہیوی ہو جاتا ہوں، کسی وقت وہ مجھ پہ ہیوی ہو جاتا ہے، ایسا ہے نا۔ اللہ نہ کرے اگر میں کوئی نشے والی چیز کھا لوں تو یہ مجھ پر ہیوی ہو جائے گی۔ نشہ اتنی بری چیز، آپ نے دیکھا نا ملنگ یہ مزاروں پہ جو چرس پیتے ہیں، بھنگے پیتے ہیں، پھر کہتے ہیں جی ایڈی ایڈی آنکھ ہے، ایڈی بابا دیکھتا لال آنکھ ایڈی ایڈی ہے نا، تو وہ چیزیں ان کے اندر داخل ہو جاتی ہیں جی۔
غصے سے بھی داخل ہو جاتی ہیں. نشہ جو بھی ہے، نشہ حرام ہے نا بی بی. اب سگریٹ تو نشوں کی ماں ہے. تو اب اس کا باقاعدہ علاج کروائیں. سلفی صاحب ادھر پنڈی لے آئے. اس کو بی بی پہلے لائیں گے 3 دن کے لیے. یہ نہیں کہنا مولوی صاحب فارغ کرو ایسے جانا ہے. ٹائم لگتا ہے، صبر سے اس کا علاج ہوگا. اللہ تعالیٰ اسے شفا دے. گارنٹی شفا کی کوئی نہیں، شفا اس نے اپنے پاس رکھی ہے. علاج کروں گا، اور اس میں دیر بھی لگتی ہے. بعض اوقات ہوتا ہے مریض آتا ہے، اس کو ایمبولینس میں سے نکالتے ہیں، وہ اٹھ کے کھڑا ہو جاتا ہے، دوبارہ اس کو بیماری نہیں لگتی. اور بعض مریض ہیں سینکڑوں بار آتے ہیں لیکن کوئی شفا نہیں ہوتی. اس لیے اس کو لائیں، پہلے 3 دن لائیں، اپنی رہائش کا بندوبست کریں، پھر جو ہم سے ہو سکا کریں گے. گھر سے 2 نفل پڑھیں، اللہ سے دعا مانگیں کہ اللہ تو فرمایا، تیرے قرآن میں ہے کہ تو مدد کرتا ہے وستعینوا بالصبر والصلاۃ. اللہ مجھے، میں 2 نفل پڑھ کے التجا کرتی ہوں میرے بیٹے کو شفا دے. تو اللہ پاک کرے گا انشاءاللہ تعالیٰ ٹھیک ہو جائے گا. اس کو نشے کی گولیاں نہ دیں، جیسے جیسے دیتے جائیں گے وہ بڑھ جائے گا.